نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ مہلکات کے بارے میں تھا، اس کا پہلا اصول تھا باب الخلق والنفس، بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات سے متعلق، اور اس کے آخری میں حجابات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دنیاوی مال یہ بھی حجاب ہے، جاہ اور عزت کا چاہنا یہ بھی حجاب ہے، اور تقلید و تعمیل کہ دوسرا آدمی ہماری تعمیل کرے، تقلید کرے، یہ بھی حجاب ہے، اور اللہ کی نافرمانی، معصیت، یہ بھی حجاب ہے. اس پر گزشتہ جمعوں میں بات ہوتی رہی. اب اس کا دوسرا اصول ہے باب الشہوانیات، کہ شہوت اور اس کی اصلاح. انسان کے اندر اللہ نے میلانات رکھے ہیں، رغبت رکھی ہے، لیکن اس کے اچھے اور برے کی شناخت بھی دی ہے، پہچان بھی دی ہے. حلال اور حرام کے درمیان امتیاز بھی اللہ نے دیا ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ حرام لذت سے، حرام شہوت سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو حلال ذرائع ہیں اس حلال پر وہ قناعت کرے. تو یہاں پر جو پہلی بات بیان فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کا معدہ ایک حوض کی مثل ہے. یہ جو معدہ ہے ایک حوض کی مثل ہے، اور اس سے 7 رگیں چاروں طرف پھیلی ہوئی نہروں کی طرح ہیں. اس سے رگیں نکل رہی ہیں جیسے ایک نہر کا نظام ہوتا ہے، اس طرح سے 7 رگیں ہیں جو نہروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. معدہ خواہشات نفسانی اور ظاہری دونوں کا مرکز ہے. ظاہری خواہشات بھی، کھانے کی خواہش، اچھے سے اچھا، تو اس کا مرکز بھی یہی ہے. اور دوسری جو بری خواہشات ہیں نفسانی، اس کا مرکز بھی یہی ہے. انسان پر سب سے زیادہ اثرات خواہشات کے ہیں، جن سے متاثر ہوتا ہے انسان، خواہشات سے متاثر ہوتا ہے. جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دنیا یاد آتی ہے. کہتے ہیں نا پیٹ بھرے کو مستی زیادہ ہوتی ہے. اب پیٹ بھرا ہے تو مستی سوچتی ہے، اور مستی کیا ہے؟ شہوت ہے. تو جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دنیا یاد آتی ہے اور خواہشات کی بھرمار ہوتی ہے. یہ کر لو، یہ کر لو، یعنی نفس کے اندر شرارت پیدا ہوتی ہے. شریر ہے، اب اس کا کام تو ہے ہی شرارت کرنا. لیکن اللہ نے انسان کو اس کا تابع نہیں بنایا. جیسے گھوڑا ہے، شرارت تو کرتا ہے، اس کا کام شرارت ہے، لیکن اس کی لگام انسان کے ہاتھ میں دی ہے کہ جہاں شرارت کرے اس کی لگام کو کھینچ دو، اور اگر نہیں کھینچا تو تمہیں اٹھا کے پٹک دے گا. اسی طرح اس نفس کی جو لگام ہے اللہ نے وہ انسان کے ہاتھ میں دی ہے، اس کے قبضے میں دی ہے. شرارت تو کرے گا، کرتا رہے گا، موت تک کرتا رہے گا،
لیکن غافل ہو کر مت بیٹھو کہ کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو جائے اور غافل بھی ہو جائے، ایسے نیند آ جائے، اونگ آ جائے، اٹھا کے پٹک دے گا۔ تو گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہائی وے پر گاڑی چلائے اور سو جائے، غفلت میں چلا جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہائی وے پر، موٹر وے پر اکثر حادثات نیند کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جس نے خواہشات کے تابع اپنے کو کر دیا، بس پھر یہ خواہشات اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو لگام تو اس کے ہاتھ میں دی گئی ہے نا، اس لگام کو کھینچ کر رکھے، نفس کو ڈھیل نہ دے۔ جب تک کھینچ کر رکھے گا یہ کمزور رہیں گی، تابع رہیں گی۔ جہاں ڈھیل دے گا تو بجائے تابع کے اپنا متبوع بنا لیں گی، پھر یہ ان کے اتباع میں لگ جائے گا۔ تو جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر خواہشات کی بھرمار ہوتی ہے۔ نکاح کی خواہش بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، کسی برائی کی خواہش بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ پیٹ کا بھرنا اور عورت کی خواہش کرنا مال کے باعث ہے۔ مال ہے تو پیٹ بھرا، مال ہے تو عورت کی خواہش ہوئی۔ تو ساری چیزوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ مال بنتا ہے، کہ مال ہوتا ہے تو طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ اگر مال نہ ہو تو نہ پیٹ بھرے گا اور نہ وہ خواہشات ہی پیدا ہوں گی۔ اور مال کا حصول، کہ کس لیے مال چاہتا ہے؟ یہ عزت و جاہ چاہتا ہے۔ جو آدمی مال چاہتا ہے دراصل وہ بڑا بننا چاہتا ہے، عزت، جاہ، کوئی منصب، کوئی مقام وہ چاہتا ہے۔ عزت و حشم کی خواہشات، کہ مجھے عزت مل جائے، منصب مل جائے، کوئی بڑائی مل جائے، یہ خواہشات خلق اللہ کے ساتھ دھوکہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا حق غصب کرے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر حالات، موجودہ حالات کے اندر دیکھ لیں کہ آدمی دنیا کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے، مقام بنانے کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ رشوت نہیں چھوڑتا، وہ سود نہیں چھوڑتا، وہ حرام کا مال نہیں چھوڑتا۔ کیا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ عزت اور جاہ حاصل ہو جائے، تو جب ان برائیوں کے اندر مبتلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو یہ چیزیں خلق اللہ کے ساتھ دھوکہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جب مخلوق خدا کی خصوصیتیں دل میں پیدا ہوں گی، یعنی یہ ہوگا نا کہ لوگوں سے بڑھ کر رہوں، ممتاز رہوں، پھر ظلم ہوگا، پھر کسی سے زیادتی ہوگی، تو یہ جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، عداوت پیدا ہوگی، تکبر پیدا ہوگا، کینہ اور فساد پیدا ہوگا، کہ کبھی چاہے گا جو چیز حاصل ہونا وہ نہیں ہوگی اور کسی اور کے پاس ہوگی، دل میں جلن پیدا ہو جائے گی کہ چاہتا میں تھا، میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد، اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، اسے کیوں مل گئی؟ اور اللہ کو کیوں پسند نہیں کسی کی؟ کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور تقسیم کا جو نظام ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ تو جو اس کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، اس تقسیم پر راضی ہے، اس کی زندگی تو بڑے سکون کی گزرتی ہے، بڑے اطمینان کی گزرتی ہے۔ اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، پھر حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اسے کیوں ملا، اسے کیوں ملا، یہ کیوں ملا، یہ کیوں ملا، حسد۔ اور حسد نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ حسد کرنے والا
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سب کچھ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت سا نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، لیکن وہاں اس کی تجوری میں سوراخ ہے حسد کا، اور بہت بڑا سوراخ ہے۔ جو ڈال رہا ہے وہ نکل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی تجوری میں نوٹ جمع کرنا شروع کرے، اپنی بچت، کہ بھئی یہ پیسہ بچ رہا ہے تو اسے تجوری میں جمع کرتے رہو۔ اب وہ روزانہ نوٹ لاتا ہے، تجوری میں جمع کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اس تجوری کو کھولوں گا تو بہت سا مال اس کے اندر سے نکلے گا، لیکن اس تجوری میں سوراخ ہے، چوہا آتا ہے اور اس کے نوٹ کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ اب ایک مدت کے بعد جب یہ تجوری کو کھولتا ہے اس امید پر کہ بہت سا مال اندر سے نکلے گا، تو وہاں تو چند کٹے پٹے سے نوٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بس چوہا تو سب کتر کے چلا گیا، کیونکہ نوٹ جمع تو کیے لیکن سوراخ کو بند نہ کیا۔ تو اسی مثال کے ساتھ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسد کی بھی یہی مثال ہے، حاسد کی بھی یہی مثال ہے کہ نیکی تو یہ کرتا ہے، یہ تو بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دل اندر سے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو محسود ہے نا، جس سے حسد دل میں ہے، اسے نقصان کیسے پہنچایا جائے، اس کی نعمت ضائع کس طرح سے ہو۔ تو یہ اس بری خواہشات کا ایک اثر ہے جو مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے، کہ کبھی حسد آتا ہے، اور حسد آتا ہے تو عداوت بھی آتی ہے، کہ جب سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو میرا مخالف ہے، یہ تو مجھ سے عداوت، یہ تو میری نعمت کا زوال چاہتا ہے، یہ تو میری نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، اب اس کے دل میں بھی عداوت آ جاتی ہے، برائی آ جاتی ہے، وہ بھی اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے۔ تو وہ ایک تعلق جو ہے، ایک معاشرتی تعلق، وہ عداوت کے اندر مبدل ہو جاتا ہے۔ پھر تکبر، کہ اگر مال مل گیا، جو چاہتا تھا مل گیا، اب تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، دوسروں کی حقارت دل میں آ گئی، وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں، سب کچھ میں آ گئی، انا آ گئی۔ اور یہ تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر اس بڑائی کے ساتھ جب اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، کسی نے کچھ بات کہہ دی تو دل میں ایک گھٹن سی پیدا ہو گئی کہ میرے بارے میں ایسی بات کیوں کہی۔ یہ گھٹن کا نام کینہ ہے، کہ کسی نے کچھ کہا، اب دل میں ایک گھٹن کی کیفیت آ گئی، یعنی کینہ آ گیا۔ اور کینہ ور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، کینہ یعنی ایک خرابی سے کتنی خرابیاں جنم لیتی چلی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ تکبر کا جو مرض ہے، بڑائی، تکبر، یہ ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ ام الامراض اسے کہا گیا، تکبر کو ام الامراض کہا گیا، کہ بیماریوں کو جنم دینے والی ماں، روحانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، ان کو جنم دینے والی یہ ماں ہے ام الامراض، یہ تکبر، یہ بڑائی، اپنے کو کچھ سمجھنا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر فساد پیدا کرتی ہیں۔ کینہ دل کے اندر ایک گھٹن، اور حدیث میں آتا ہے کینہ ور جنت میں نہیں جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو اللہ کی مخلوق سے تو دل صاف ہونا چاہیے، کسی سے بغض، کینہ، عداوت، نفرت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچے معاف کر دینا چاہیے، کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلن کی کیفیت پیدا، اس کے لیے غائبانہ دعا کرنی چاہیے، اس کے پاس ہدیہ بھیجنا چاہیے، آمنا سامنا ہو تو سلام میں پہل کرنی چاہیے، تاکہ اندر سے یہ حسد کا بیج نکل جائے، یہ کانٹا جو اندر اٹکا ہوا ہے نا، یہ کانٹا اندر سے نکل جائے۔ اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی نعمت کی حفاظت اور بقا کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ یہ دل جو ہے نا، یہ دل صاف ستھرا رہے، بنا سنورا رہے۔
یہ دل ہے تو چھوٹا سا لیکن ہے بڑے کام کی چیز. یہ دل جو ہے بڑے کام کی چیز ہے، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ معدہ ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے، کہ یہ معدہ جب بھرتا ہے نا تو ساری شرارتیں اور ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ معدہ ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے. یہ اگر خالی رہے گا تو خواہشات پیدا نہ ہوں گی. یہ معدہ خالی رہے گا تو خواہشات پیدا نہ ہوں گی، اور انسان نیک راہوں کو اختیار کرے گا. کسر نفسی ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی. موجودہ باب میں صرف بھوک اور اس کے اثرات اور فوائد اور اس کے متعلق طریقے سمجھائے جائیں گے. یہ جو باب چل رہا ہے نا شہوات سے، شہوانیات سے متعلق، تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر ریاضت کر سکے. اس کا یہ بھی حل نہیں کہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دے، اپنے کو بھوکا پیاسا مار دے. اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے. ہاں اتنا کھائے جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی ہو. اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے کہ زندہ رہنے کے لیے کھائے، کھانے کے لیے نہ جیے. آج الٹا معاملہ ہے کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ کھانے کے لیے جی رہے ہیں. اور ہونا ہی چاہیے کہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، یعنی اتنا کھانا کہ جو انسان کی کمر کو سیدھا رکھے، بس کافی ہے. یہ بڑا فرق ہے. ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور ایک ہے کھانے کے لیے جینا. تو جو کھانے کے لیے جینا ہوگا اس میں خواہشات ہی خواہشات ہوں گی. تو مقصد یہ کہ انسان ریاضت کرے، مجاہدہ کرے. ریاضت کیا ہے؟ کہ اس خواہش کو توڑے، اس خواہش پر ضرب لگائے. اور اگر شہوانیات کو قابو نہ کرے تو پھر اس پر کیا عذاب ہو سکتا ہے. یہ سارا اس باب کے اندر بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر شہوانیات پر اس نے قابو نہ پایا اس کا کیا عذاب ہوگا، اور اگر اس سے پرہیز کیا تو کیسا کیسا اجر و ثواب ہوگا. تو پہلی چیز بھوک ہے، اس کے کچھ فضائل یہاں پہ لکھے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ جہاد کرنا کفار کے مخالف جہاد کرنے کے برابر ہے. یعنی ایک آدمی بھوکا پیاسا رہ کر اس بھوک اور پیاس سے جہاد کرے، ایک کفار سے جہاد کرے، فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں. خداوند عالم کو انسان کی بھوک اور پیاس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بھاتی، اس کی بھوک اور پیاس سے زیادہ. اب روزہ کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے. روزہ کیا ہے؟ خواہشات سے رکنے کا نام ہے. کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنے کی خواہش ہے. تو اس خواہش سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور جب ان خواہش سے آدمی رکتا ہے، ان خواہشات سے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر آتی ہیں، ملکوتی صفات اس میں آتی ہیں. اس لیے اللہ کے ہاں بڑا قابل قدر ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے. الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے. انا اجزی بھی، اس کی جزا تو میں دوں گا، کیونکہ اس نے میرے لیے یہ رکھا ہے. میری محبت میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی خواہش سے رکا رہا. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو جب میرے لیے اس نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ باوجود اس کی چاہت تھی، رغبت تھی، اس کی محبوب اور مرغوب چیزیں تھیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلق، لیکن میری وجہ سے رکا رہا نا، انا اجزی بھی، پھر اس کا جس کی جزا بھی میں دوں گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلوایا جائے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا. تو پھر جو اجر اور جو صلہ یا جو انعام بادشاہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، کوئی شمار نہیں ہوتا. اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے. پھر اس کا کیا شمار ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو بھوکا پیاسا رہنا
خداوند عالم کو اس انسان کی اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بھاتی کہ یہ بھوکا پیاسا رہے اور روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہے، گرمی کی شدت کے زمانے میں بھوکا پیاسا رہے کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہو، 17 گھنٹے کا روزہ ہو، گرمی کی شدت ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، طویل دن ہو، کتنا اللہ کا یہ مقرب ہوگا، کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جس آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، عالم ملکوتی کی طرف جانے کی راہیں اس کے لیے مسدود ہوتی ہیں، یعنی ملکوتی صفات کسے حاصل ہوتی ہیں؟ کھانا پینا اور شہوات کو جو چھوڑتا ہے تو ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جس کا مقصد ہی خالص صرف کھانا ہے بس، تو پھر یہ ملکوتی صفات یا اس راستے کی طرف جانا یہ اس کے لیے مسدود، یعنی رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹ اس نے خود پیدا کی ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ زندہ کس لیے ہے؟ کھانے کے لیے زندہ ہے، جینے کے لیے نہیں کھا رہا، کھانے کے لیے زندہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاضل ترین آدمی وہ ہے جو کم کھائے اور کم ہنسے، یہ بہترین آدمی ہے، افضل آدمی ہے فاضل، کم کھائے اور کم ہنسے اور صرف تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا پہنے، تاکہ تمام افعال کی بنیاد، یہ جو تمام افعال ہیں، کم کھائے، کم ہنسے، کم کپڑا پہنے، تو تمام افعال کی بنیاد بھوک پر ہی ہے۔ پرانا کپڑا پہننا، آدھا پیٹ روٹی کھانا اور بقدر ضرورت کپڑا پہننا نبوت کا ایک جزو ہے، نبوت کا ایک جزو ہے کہ انبیاء بھی بس بقدر ضرورت پر کفایت کرتے تھے کہ صدر چھپ جائے، کوئی عالیشان لباس نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ کا لباس نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ کا مکان نہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ کا بستر نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے بستر کی چادر کو جو پہلے 2 تہہ کے ساتھ بچھتی تھی 4 تہہ کر دی، اس پر بھی آپ نے منع فرمایا کہ میرا بستر ایسا نہ کرو، 4 تہہ سے منع فرما دیا۔ کوئی عالیشان بستر نہیں ہے، چمڑے کا بستر ہے، کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ کھجور کی چھال جب بھری ہوئی ہو وہ کتنا آرام دہ ہوگا، انسان سوچ لے۔ آج تو روئی کے بستروں پہ سوتے ہیں، فوم کے گدوں پہ سوتے ہیں۔ تو یہ نبوت کا جزو ہے، جزو نبوت میں سے، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنے والا اس کا کچھ فیض اسے وہاں سے مل رہا ہے، کچھ وہ صفات اس کے اندر آ رہی ہیں، ملکوتی صفات۔ حدیث ہے کہ کم کھانا پوری عبادت ہے، اور عبادت کرنا نصف، زیادہ کھانے والا خدا کا دشمن ہے۔ کم کھانا پوری عبادت ہے اور عبادت کرنا نصف، یعنی ایک آدمی کھا رہا ہے اور پھر عبادت بھی کر رہا ہے، ایسا جیسے اس نے آدھی عبادت کی ہے، اور ایک کم کھا کے عبادت کر رہا ہے، ایسا پوری عبادت کر رہا ہے۔ اور زیادہ کھانے والا خدا کا دشمن ہے، اس لیے نہیں دشمن کے کوئی سمجھے گا جی خدا کا دشمن کیوں ہے کہ اتنا کھائے گا کہ اللہ کے خزانے کم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کے خزانے تو بے انتہا، نہ ختم ہونے والے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ زیادہ کھانے والا خدا کا دشمن ہے کہ یہ اپنے آپ کا دشمن ہے، اپنے آپ کا دشمن ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جب اتنا کھائے گا تو غافل رہے گا نا، نہ یہ اپنے نفس کی شناخت حاصل کرے گا، نہ رب کی شناخت حاصل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کھانے والے آدمی پر خداوند عالم فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، کم کھانے والے پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے
کہ دل ایک کھیت کی طرح ہے، دل ایک کھیت کی طرح ہے، اگر اس میں پانی کی بھرمار کر دی جائے گی تو کھیت گل سڑ جاتا ہے۔ حالانکہ پانی کھیت کے لیے مددگار ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنی اس کی ضرورت ہے، اور جب ضرورت سے زیادہ دیا جائے گا اس کھیت کو ختم کر دے گا، مار دے گا۔ چند لقمے آدمی کے لیے کھانا زندگی کے لیے کافی ہے، یعنی اتنے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کمر سیدھی رہے، اتنے کھانے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ پیٹ کا تیسرا حصہ کھاؤ، تیسرا حصہ، یعنی ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے۔ ورنہ وہ رہو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے حکایت بیان کی کہ ایک مریض طبیب کے پاس آیا اور آ کر جو ہے وہ شکایت کی کہ بدہضمی کی شکایت کی، تو طبیب نے کہا کہ بھئی یہ دوا کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دوا کھانے کی گنجائش ہوتی تو 2 لقمے کھانے کے اور نہ کھاتا۔ تو ہمارے چند لقمے آدمی کے لیے کھانا زندگی کے لیے کافی ہے، یعنی وہی جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، ورنہ زیادہ سے زیادہ پیٹ کا تیسرا حصہ کھاؤ اور 1/3 پانی پیو اور 1/3 سانس آنے جانے کے لیے چھوڑ دو کہ سانس لینے کی بھی تو کوئی جگہ باقی بچے۔ اس لیے صحابہ کے زمانے میں بیماریاں نہیں تھیں، کوئی طبیب کہیں سے آئے تھے مدینہ منورہ میں کہ جی یہاں مطب کھولیں، یہاں پہ شاید مطب بہت چلے گا، تو بیٹھے رہے، وہاں تو مطب ہی نہیں چلتا تھا۔ تو جب حالات کے اندر غور کیا کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، وقت پہ نہیں کھاتے، جب بھوک لگی تو کھا لیا، اور دوسرا یہ کہ جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یہ صحت کا راز تھا۔ اب آج تو کیا ہے کہ بھوک لگے نہ لگے لیکن وقت پہ کھانا ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں کھائیں گے تو شاید کمزور ہو جائیں گے، حالانکہ نہ کھانے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں آدمی روزہ رکھتا ہے، سارا دن کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، لیکن اس کا انرجی لیول روزے سے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی روحانیت بڑھتی ہے، اور وہ کم کھانے سے روحانیت بڑھتی ہے، زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتی۔ زیادہ کھانے سے زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، زیادہ شہوت اور میلانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو 1/3 کھانا 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا کو یاد کرنے کے لیے بھوکے اور ننگے رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ بس بقدر ضرورت پر کفایت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جیسے خون اندر گردش کر رہا ہے ایسے شیطان اندر گردش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے کم کھاؤ اور پیاسے رہو تاکہ وہ گردش کم ہو۔ مومن ایک آنت کو کھانے سے بھرتا ہے اور منافق اپنی 7 اتڑیوں کو کھانے سے بھرتا ہے۔ یعنی مومن اور کافر کی پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے شائق رہو جب تک اس کا دروازہ تمہارے لیے نہ کھل جائے۔ شوق ہونا چاہیے، شائق، شوق۔ کب تک؟ جب تک اس کا دروازہ تمہارے لیے نہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کس لیے کھلے گا؟ کہ جاؤ بھائی جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ نصیب فرمائے۔ تو میں نے پوچھا کس طرح؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا کس طرح، جنت کے شائق کیسے رہیں؟ فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔
اور اس کا آسان سہل روزہ ہے، کیونکہ بغیر روزے کے آدمی اگر بھوکا پیاسا رہے اس کے اندر بڑا دعویٰ پیدا ہوگا، میں تو بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں، میں تو بڑا باہمت ہوں، میں تو سارا دن بھوکا پیاسا رہ لیتا ہوں، ایک دعویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور روزہ رکھ کر اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے۔ اور فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا، کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح اور شام اور دوپہر اور رات 3 وقت کھانا کھایا ہو۔ ایک دن کھایا تو ایک دن فاقہ، ایک دن کھایا تو 2 دن فاقہ، 2 مہینے ایسے گزرے کہ گھر میں چولہا نہ جلا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یعنی اس کو کہتے ہیں شکم سیر ہو کر، پیٹ بھر کر کھانا، تن کر کھانا، کبھی نہیں کھایا۔ کبھی کبھی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آتا، ام المومنین فرما رہی ہیں مجھے رحم آتا، اور میں ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ اگر حضور شکم سیر ہو جائیں تو کیا حرج ہے، یعنی آپ اگر پیٹ بھر کر کھا لیں تو کیا حرج ہے، پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے نا، کہ صحابہ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، خندق بھی بڑی لمبی تھی، پتہ نہیں 16-17 کلومیٹر کتنی لمبی خندق ہوتی گئی تھی، تو صحابہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چادرہ ہٹایا تو آپ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہے کہ میں کہتی، پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ اگر حضور شکم سیر ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ تو فرماتے کہ پیغمبران ما سلف کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے، مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کے مراتب مجھ سے بلند نہ ہو جائیں، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں، ان کے درجات میں پہنچ جاؤں، جبکہ آپ کون ہیں؟ سید الاولین والآخرین، سید الرسل، خیر الرسل، سید البشر، خیر البشر، تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت میں اول، بعثت میں آخر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ اور جب حضور سے میری یہ باتیں ہوئی ہیں تو حضور اس کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے، یعنی بالکل آخر کی یہ بات ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں کی ہیں تو 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں ایک بار میں نے ایک روٹی پکائی اور والد ماجد کی خدمت میں لے جا کر عرض کیا کہ تناول فرمائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ روٹی لائی اور کہا کہ آپ اسے کھائیں، تناول فرمائیں۔ تو پدرے بزرگوار نے فرمایا کہ بیٹی، اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹی، آج یہ روٹی 3 دن کے بعد تمہارے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، 3 دن کے بعد۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کتنے عیش کی زندگی ہے، اللہ 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 اللہ، پھر بھی ناشکری ہے، ناقدری ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے۔ اللہ امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے۔ کہ ایک روٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہیں کہ آپ اسے تناول فرما لیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی،
آج یہ روٹی 3 دن کے بعد تمہارے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ اللہ۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ایک لقمہ کم کھانا، ایک لقمہ کم کھانا رات بھر کی عبادت سے اچھا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک لقمہ کھانا رات بھر کی عبادت سے اچھا ہے۔ اور حضرت فضیل اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے ہیں، ہمارے مشائخ شجرہ میں سے ہیں، تو اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اپنے آپ کو خطاب کرنا، کاش کہ ہمیں بھی یہ عادت ہو جائے کہ ہم اپنے آپ سے خطاب کریں، اپنے نفس سے خطاب کریں۔ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام بھوک سے خوش ہوتے تھے، اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام، آپ کے صحابہ بھوک سے خوش ہوتے تھے، افسوس کہ تو بھوک کی خواہش کیوں کرتا ہے، یعنی تیرے اندر یہ خواہش پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ تو بھی بھوکا رہے۔ اور حضرت کہمش رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ بھوک اور پیاس کے عادی ہونے کے مراتب تو نے اولیاء کو عطا کیے ہیں، یعنی اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ بھوک اور پیاس کے عادی ہونے کے مراتب تو نے اولیاء کو عطا کیے ہیں، مگر میں نے یہ مرتبہ کیسے پا لیا، یعنی میں تو اتنا گنہگار ہوں، یہ تو اولیاء کو تو نے یہ مراتب عطا کیے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے کی عادت، تو مجھے یہ کیسے مل گیا۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ایسا مالدار آدمی جو دنیا سے بے نیاز ہے وہ سب سے زیادہ مطمئن ہے۔ حضرت محمد واسع نے فرمایا کہ وہ آدمی مطمئن نہیں جو صبح شام بھوکا رہ کر بھی خوش رہے۔ اور حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے زیادہ بزرگان دین کے نزدیک کوئی شے نہیں، یہ چیز بھوکا پیاسا رہنا یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور سیری سے زیادہ ان کے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے، یعنی وہ سیر ہو کر کھانا، تن کر کھانا، اس سے زیادہ کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، کیونکہ غفلت میں ڈالتی ہے، شہوت کو ابھارتی ہے، میلانات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خداوند عالم بھوکے کو دوست رکھتا ہے، خداوند عالم بھوکے کو دوست رکھتا ہے، اور کوئی آدمی زمین پر آسان نہیں رہا لیکن بھوکا، اور کوئی پانی پر نہیں چل سکا لیکن بھوکا، یعنی زمین پر آسانیاں کسے ملی؟ جو بھوکے رہے۔ پانی پر اگر کوئی چلا تو کون چلا؟ جو بھوکا رہا، کیونکہ بھوکے آدمی کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اور دوستوں کے ذریعے سے ہی کچھ کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 دن تک خداوند عالم سے باتیں کی تو آپ بھوکے رہے، 40 دن تک بھوکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کی لیکن بھوکے رہے۔ تو یہ بھوک پر جو ہے بات چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں بھوک اور شکم سیری کا فرق ہے کہ بھوک کے 10 فائدے اور شکم سیر ہو کر کھانا، تن کر کھانا، سیر ہو کر کھانا، اس کے 10 نقصانات یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔
یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔